حاضرین مجلس، سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرے۔ پڑھے بلند آواز سے درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کیا خوب فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ مہک رہی ہے فضا وہ ضرور آتے ہیں، مہک رہی ہے فضا وہ ضرور آتے ہیں، اور بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں، بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں، اور گلی گلی کو منور کرو چراغوں سے، گلی گلی کو منور کرو چراغوں سے، زمین پہ آج ہمارے حضور آتے ہیں، گلی گلی کو منور کرو چراغوں سے، زمین پہ آج ہمارے حضور آتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ حضرات کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ محفل میلاد پاک کا آغاز قرآن مقدس سے شروع ہو چکا ہے۔ بعدہ حسب دستور مدرسے کے طلباء اور شعراء کرام برسر اسٹیج ہو کر نعتیہ کلام سے مخصوص انداز میں آپ کے دلوں کو سرور بخش رہے تھے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور پکے دیوانے ہیں۔ لیکن دیوانے صرف تم ہی نہیں، بلکہ دیوانہ تو وہ ہے جس کو دنیا حضرت بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے۔
جس کو دنیا حضرت اویس قرنی کے نام سے یاد کیا کرتی ہے. اور دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ اطہر عطا فرما دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت بلال سے اتنی محبت تھی کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے رہنے والے اور کالے تھے، لیکن انہوں نے بارگاہ رسول میں حاضری دی تو وہ کالے بلال نہیں بلکہ مانند ہلال بن گئے. اسی لیے شاعر جو نقشہ کھینچتا ہے، بدر اچھا ہے نا فلک پر ہلال اچھا ہے، بدر اچھا ہے نا فلک پر ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہے تو دونوں سے بلال اچھا ہے. حضرات محترم، دیوانوں کو بارگاہ خداوند قدوس میں چل کر دیکھا تو کوئی دیوانہ فاروق اعظم کی عدالت کا جلسہ منا رہا ہے، تو کوئی دیوانہ صدیق اکبر کی صداقت کا جلسہ منا رہا ہے، تو کوئی دیوانہ عثمان غنی کی سخاوت کا جلسہ منا رہا ہے، تو کوئی دیوانہ حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت کا جلسہ منا رہا ہے. لیکن آج ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی نورانیت کا جلسہ منا رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر صرف اہل سنت والجماعت ہی نہیں کرتے، بلکہ آئیے ذرا تعصب کی عینک اتار کر اپنی نگاہ محبت سے ذرا قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے، یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ خود خدا بھی اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے. ارشاد ربانی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ نور نبی کی شان کوئی نہیں مٹا سکتا، اس لیے نور نبی کی شان کوئی نہیں مٹا سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور قرآن کے زیر و زبر کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن کے حرف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے پاک نے لے لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. جس نور کا ذکر خود خدا کرے تو غیروں کے گھٹائے سے کیسے گھٹ سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. حضرات محترم، آگے سماعت فرماتے چلے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ بنا دے میرے دل میں نور، اے اللہ بنا دے میرے دل میں نور، میرے قبر میں نور، میرے آنکھوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آنکھوں میں نور، میرے بالوں میں نور، میرے گوشت میں نور، میری ہڈیوں میں نور. اے اللہ بنا دے میرے لیے نور معظم، اے اللہ مجھے سراپا نور عطا فرما. اب نور کی وجہ تسمیہ سماعت فرمائے، چونکہ اب آپ کے سطح ذہن پر یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ آخر نور کسے کہتے ہیں؟ جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے. اس تعریف کی روح سے نور کی دو قسمیں ہیں، نور کی دو قسمیں ہیں. ایک نور ضلالت کے مقابل جب نور بولا جائے تو مراد نور ظاہر ہوتا ہے جس کو روشنی کہتے ہیں، اور ضلالت کے مقابل جب نور بولا جائے تو مراد نور ظاہر ہوتا ہے جس کو روشنی کہتے ہیں. اور ضلالت کے متوازی جب نور استعمال ہوتا ہے تو مقصود نور باطن ہوتا ہے جسے ہدایت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. نور ظاہر کے اثرات عالم اجسام پر مرتب
مرتب ہوتے ہیں، جس کی روشنی در و دیوار تک پہنچتی ہے، جس کی روشنی کوچے بازار میں پھیلتی ہے، جس کی روشنی صحن و صحرا کو روشن کرتی ہے۔ غرض کے جہاں بھی آپ کو یہ روشنی نظر آ رہی ہے، یہ نور ظاہر ہی کا صدقہ ہے کہ آج شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، قصبہ قصبہ، محلہ محلہ، گلی گلی، کوچے کوچے، جہاں بھی آپ کو یہ روشنی نظر آ رہی ہے، یہ نور ظاہر ہے کا صدقہ ہے کہ آج پوری کائنات منور ہے۔ حضرات محترم، اب نور ظاہر کسے کہتے ہیں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دوسرے قسم کی سماعت فرمائے، یعنی نور باطن کا فیضان۔ نور باطن کا فیضان کیا ہے؟ نور باطن کا فیضان کہتے کسے ہیں؟ نور باطن کا فیضان عالم ارواح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نور باطن کا فیضان انسانی قلوب کو منور کرتا ہے۔ نور باطن کا فیضان کفر کی ظلمت دور کر کے ہدایت کا چراغ دل کے نہا خانے میں جلاتا ہے، اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو قرآن پاک نے نور قرار دیا ہے۔ اب مقام غور یہ ہے کہ اب یہاں کون سا نور مراد ہے؟ جہاں تک میرا علم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور باطن ماننے سے انکار کی جرت کسی نے نہیں کی ہے۔ البتہ فرقہ باطلہ نے قسم اول کی تسلیم میں چوچرا کی الگ الگ راہیں نکالی ہے، لیکن جمہور اہل سنت کا یہی مسلک ہے کہ آپ کی ذات منبع انوار و ظاہر و باطن ہے، آپ کا جسم اثر نور و نکہت کا آئینہ دار ہے، حتیٰ کہ آپ کے خاندان و نسل میں آپ کا عکس نور پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کیا خوب فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب سلام علیکم۔